I am Mazhar from Peace College, Ahmedabad. It is our second lesson on the same topic, Prophet Muhammad, a model of tolerance, which is the first unit of your textbook. If you remember, in our first class, we discussed its sketch in detail. Secondly, we discussed words meaning, and we also discussed the grammatical structures in the text. But before going to start our second class, first of all, we should know about the objectives that we have to attain. As usual, after the after the completion of this lesson, we should be able to know about its theme, MCQs, translation, grammar, and short questions. Okay. Now, to start this lesson in detail, let me discuss the sketch in brief once again for your convenience. Tolerance is a fair attitude towards those whose opinion and action differ you. It is a quality which enables to forgive others. The Holy Prophet is the best example of tolerance. He was ostracized from Mecca and was tortured, but he never thought about any revenge. He even forgave Abu Sufyan and his wife. At the conquest of Mecca, he remained very sympathetic. He did not rob any house, he did not torture anybody. Okay, in the same lesson, there is also a reference to uh, the story of Rabbi Zayd, how he inspired from the tolerance of the Holy Prophet and how he accepted Islam. So we will also discuss that. Okay, now let's come to the text. Today we will do the text, its translation in detail. Along with that, we will do parts of speech and its practical application. Okay, now let's start the text. O you who have believed, اے لوگو تم میں سے وہ لوگ who believed جو ایمان لائے. Seek help وہ مدد مانگتے ہیں through patience صبر کے ذریعے and prayer اور نماز کے ذریعے. یعنی اے لوگو تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگتے ہیں. Indeed, بے شک یا در حقیقت اللہ از with patient. اللہ جو ہے وہ صابر کے ساتھ ہے. Patient means صابر اور صبر کرنے والا. By tolerance, we means یعنی تحمل سے مراد a fair ایک اچھا and objective اور معروضی یا بامقصد attitude رویہ towards those ان کی طرف whose lifestyle جن کی طرز زندگی differs from ours. differs means مختلف ہونا, from ours ہم سے. یعنی تحمل سے مراد وہ بامقصد اور اچھا رویہ ہے دوسروں کی طرف, ان لوگوں کی طرف جن کا طرز زندگی ہم سے مختلف ہوتی ہے. Tolerance is the virtue. Virtue means خوبی. یعنی تحمل جو ہے یہ ایک خوبی ہے which enables جو کہ ہمیں قابل بناتا ہے, یا which enables a person جو کہ ایک انسان کو ایک شخص کو قابل بناتا ہے to forbear کہ وہ برداشت کر سکے the attitude رویے کو, negative remarks جو منفی خیالات ہے, and actions اور جو کیا ہے اعمال ہے, with patience and calmness. Patience means صبر کے ساتھ and calmness means سکون کے ساتھ. یعنی تحمل جو ہے یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہمیں اس بات کے قابل بنائے کہ ہم سکون اور صبر کے ساتھ دوسرے کے منفی خیالات اور رویے کو کیا کر سکے, برداشت کر سکے. The life of the Holy Prophet is a superb example. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ایک سپرب بہترین اگزامپل نمونہ ہے, مثال ہے.
of tolerance. کس کی؟ تحمل کی، برداشت کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تحمل اور برداشت کا کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ ہے، مثال ہے. It is his tolerance that left him forgive. یہ اس کی کیا ہے؟ تحمل ہی ہے جس نے کیا کیا؟ اس کو معاف کرنے پہ مجبور کیا. His worst enemies، اس کے worst means بدترین، enemies means دشمن، یعنی اس کی برداشت ہی ہے جس نے اس کو کیا کیا؟ اس کے ان کے جو کیا ہے اس کے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کرنے پہ مجبور کیا یا معاف کروایا. Truly، یقیناً he is an epitome، وہ ایک کیا ہے؟ نمونہ ہے of tolerance. Epitome means نمونہ of tolerance، یعنی یقیناً وہ کیا ہے؟ نمونہ ہے کس چیز کا؟ تحمل کا، forgiveness عفو درگزر کا، patience برداشت کا، and compassion اور رحم دلی کا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یقیناً برداشت، عفو درگزر، رحم دلی اور صبر و تحمل کا کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ ہے. The Holy Quran، قرآن شریف جو ہے describes بیان کرتا ہے as رحمت للعالمین، یعنی قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیان کرتا ہے؟ ساری کائنات کے لیے رحمت کے طور پہ بیان کرتا ہے. A mercy، ایک رحمت، unto the whole mankind، یعنی ساری انسانیت کے لیے رحمت، and the universe، اور پوری کائنات کے لیے کیا ہے؟ وہ ایک رحمت تھے. While preaching Islam in مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا preaching، تبلیغ کر رہے تھے اسلام کی مکہ میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، the Quraysh ostracized him، یعنی قریش مکہ نے اس کو کیا کیا؟ شہر بدر کیا، جلا وطن کیا. and his family بنو ہاشم، اور اس کے کیا؟ خاندان کو. یعنی جب وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے مکہ میں تو قریش والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے خاندان کو شہر بدر کیا، جلا وطن کیا. Okay. Now let's come to discuss the grammatical structures or some parts of speech which are being used in this text. First of all, let's discuss O. O is basically an interjection. Now you see, O is basically used for addressing someone. We call it vocative case. In the whole English language, we have only two words. One is O and one is I. I is personal pronoun, O is an interjection. These both words, whether come in the beginning of sentence or in the middle of the sentence, it will always be in capital letter. Okay, then we have who. This who tells us about or describe this you. Or you, who. Who is relative pronoun. It describe a noun or a pronoun which has been discussed before. This pronoun is also known as antecedent. Relative pronoun always refers to an antecedent. That antecedent might be noun or pronoun. So this is a relative pronoun. Okay. Now you see, here we have and. And is a conjunction. It is a coordinate conjunction. And it always introduces a coordinate clause. It also means introduce a word as well, a phrase as well. Okay. So now you see here it combines two words. So this is a conjunction and this is a coordinate conjunction. The next word we have whose. Just like whose is also a relative pronoun, but whose shows possession. It also relate this pronoun those. Those is a pronoun. Those is basically demonstrative pronoun. But this whose describe or relate this demonstrative pronoun. So whose is a relative pronoun. And this is possessive case of relative pronoun. The next we have ours. Ours is also a personal pronoun. And it is the possessive case of personal pronoun. Clear? The next word which we have, that is while. Now you see, while
is also a conjunction, but this is a subordinate conjunction because it always introduces a subordinate clause. And is coordinate conjunction while is subordinate conjunction. Total we have 7 coordinate conjunctions. The rest of the conjunctions are a subordinate conjunction or correlative conjunction. Okay, I hope that you have understood the lesson, its translation, and the grammatical structures or parts of speech which are being used. Okay, now let's come to your assignment. In assignment, you have to do MCQs, but how to do MCQs? While you are going to write any MCQs from the text, first of all, you should keep in mind the keywords. I mean to say, in MCQs, you should put noun, adjective, adverbs, and verbs in the options. Clear? So, in MCQs, it's necessary to know about the keywords. Okay, so you are supposed to write 10 MCQs in your neat notebook. Then we have short question. So you are supposed to answer question number 1 of the exercise. Thank you and have a nice time.